شکریہ کہ آپ نے مجھے عزت دی اور مجھے کہا کہ میں آپ سے کچھ بات کروں. دنیا میں سب سے آسان کام باتیں کرنا ہے، کیونکہ باتیں کرنے میں کوئی ٹکٹ نہیں لگتی کسی قسم کا. اچھا، اور باتیں کرنے میں آپ جو بھی بات کہنا چاہیں آپ کہہ سکتے ہیں. بات کرنے میں کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا. لیکن جو سب سے مشکل کام ہے وہ یہ ہے کہ جو بات ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے عمل میں ہے یا نہیں ہے. اسی لیے دو ٹرمز یوز کی جاتی ہیں. ایک ٹرم ہے پرسنالٹی، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کیسے لگ رہے ہیں. آپ دیکھ کے کہیں یہ شخص نے بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ باتیں بڑی اچھی کرتا ہے، اس کی یہ ڈگریاں ہیں، اس کا یہ عہدہ ہے، تو اس کی پرسنالٹی بہت اچھی ہے، یہ بڑی گاڑی میں بیٹھ کے آیا ہے، اس کا یہ. پرسنالٹی کا لفظ جس لفظ سے نکلا ہے وہ ہے پرسونا. پرسونا کا مطلب ہوتا ہے ماسک یا نقاب. تو گریک جو ڈرامے ہوتے تھے اس میں تھیٹر کے اندر ماسک پڑے ہوتے تھے، ایک بادشاہ کا، ایک فقیر کا، ایک مجرم کا، ایک قاتل کا. تو جس نے جو پلے کرنا ہوتا تھا وہ ماسک اپنے اوپر پہن لیتا. تو جس کے سامنے بادشاہ والا ماسک ہے وہ بادشاہ بن جاتا تھا، جس کا فقیر والا ماسک ہے وہ فقیر بن جاتا تھا. تو اس سے لفظ نکلا ہے پرسنالٹی. تو پرسنالٹی کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم دیکھنے میں لگ رہے ہیں، جو اپنے اوپر ہم نے ماسک پہنا ہوا ہے، اس ماسک کا نام ہے پرسنالٹی. اچھا، اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ پرسنالٹی ڈیولپ کرنا بری بات ہے. پرسنالٹی ہمیں ڈیولپ کرنی چاہیے فار یوٹیلیٹیرین پرپس. آپ ایک محفل میں بیٹھے ہیں تو اس محفل کے آداب کے حساب سے آپ کی ایک پرسنالٹی ہونی ضروری ہے. آپ ایک خاص سرکمسٹانسز میں ہیں تو آپ کی پرسنالٹی اس کے حساب سے ہونی چاہیے. تو پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا بہت اچھی بات ہے، یہ ہماری تربیت کا حصہ ہونا چاہیے. لیکن جو سب سے اہم بات ہے، جو پرسنالٹی سے زیادہ ضروری بات ہے، اس کو ہم کہتے ہیں انڈیویجویلٹی. اور انڈیویجویلٹی کا مطلب یہ ہے کہ جو میں نظر آ رہا ہوں اس کے علاوہ میں اصل میں کیا ہوں. جو ہم دوسروں کے سامنے ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ ہماری پرسنالٹی ہوتی ہے. جو ہم اکیلے میں ہوتے ہیں اس کا نام انڈیویجویلٹی ہوتی ہے، اور اس کا ایک دوسرا نام کریکٹر بھی ہوتا ہے. پرسنالٹی اور انڈیویجویلٹی یعنی پرسنالٹی اور کریکٹر کے درمیان جتنا فاصلہ زیادہ ہوگا اتنا انسان انکمفرٹیبل ہوگا اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. جس کو عام زبان میں ایک بہت نیگیٹو سا لفظ یوز کیا جاتا ہے، منافقت. یعنی دیکھنے میں جتنا اچھا لگ رہا ہوں، اگر میں اندر سے اتنا اچھا نہیں ہوں تو میری پرسنالٹی میں جو کوئی میرا پروجیکٹڈ سیلف ہے اور جو میری انڈیویجویلٹی ہے، جو میرا ریئل سیلف ہے، اس کے درمیان بہت سارا فاصلہ ہوگا. اچھا، کون ہے کہ جس کی انڈیویجویلٹی اور پرسنالٹی بالکل ایک جیسی ہے؟ میرے خیال میں تو نبیوں کے علاوہ کوئی اور شخصیت اس دنیا میں شاید ایسی نہ ہو کہ جس کا اندر باہر بالکل ایک ہو. میں اور آپ جتنی بھی کوشش کر لیں، ہمارا پروجیکٹڈ سیلف ہمیشہ ہمارے ریئل سیلف سے ہمیشہ بڑا ہوگا. جو ہم لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں وہ اس سے بہت بڑا ہوگا جو کہ اصل میں ہم ہیں. لیکن انسان سے جو توقع ہے نا، وہ یہ ہے کہ انسان کوشش کر کے اس فاصلے کو جتنا کم سے کم کر سکتا ہے اتنا کم کرے. یعنی ہمارا جو ریئل سیلف ہے وہ ہمارے پروجیکٹڈ سیلف کے جتنا قریب ہوگا اتنی ہماری زندگی اچھی ہوگی، اتنی ہماری خوشگوار زندگی ہوگی. تو میں آپ کو اگلے 5 منٹ میں 2-3، آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ میں اگلے 5-7 منٹ میں آپ کو 2-3 ٹیک ہوم میسیجز بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم ان کے اوپر عمل کریں تو آہستہ آہستہ ہمارا جو کریکٹر ہے، یعنی جو ہمارا ریئل سیلف ہے، یعنی جو ہماری چوائسز ہیں چیزوں کے. میرے اوپر ایک حالات آئے، ان حالات میں کون سی چوائس ایکسرسائز کروں گا یہ ڈٹرمن کرے گا کہ میرا کردار کیا ہے. فرض کریں مجھے کسی، میں گائنیکالوجسٹ ہوں، اگر مجھے کسی نے یہ کہا کہ بھئی یہ پیشنٹ ہے، اس کی تم ابارشن کر دو تو تمہیں ہم 1 لاکھ روپیہ دیں گے، اور تو اس وقت میں کون سی چوائس کو یوز کروں گا؟ جب بھی میرے پاس اچھائی کو برائی کے درمیان میں ہوگی تو میں کون سی چوائس کو یوز کروں گا؟ اس چوائس کا نام کریکٹر ہے. تو میں آپ کو 2-3 چھوٹی چھوٹی باتیں، I'm sure کہ آپ لوگ وہ ہیں کہ جن کا پروجیکٹڈ سیلف ریئل سیلف کے بہت قریب ہے، لیکن اس کو مزید بھی قریب کیا جا سکتا ہے. دیکھیے، اس کے لیے جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کرنا چاہیں، اور جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں 2 سوال آتے ہیں. ایک سوال آتا ہے واٹ، کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد دوسرا سوال آتا ہے ہاؤ، کہ اس کو میں کیسے کروں. مجھے جانا ہے بہاولپور، یہ ہے واٹ.
हाउ, मैं यहाँ से वैगन के अड्डे पे जाऊँगा, वैगन की टिकट लूँगा, ये है हाउ। अच्छा, होता ये है कि ज़िंदगी में भी ऐसे होता है कि मुझे 1 लाख रुपया चाहिए, ये है व्हाट। हाउ, उसके लिए मैं बिजनेस करूँगा और बिजनेस के ज़रिए से मैं लूँगा, ये है हाउ। हमारा प्रॉब्लम ये है कि व्हाट और हाउ के बाद जो तीसरा सवाल होना चाहिए, जो डिटरमिन करेगा मेरे कैरेक्टर को, हम वो सवाल तीसरा नहीं पूछते और एक गलत सवाल की तरफ चले जाते हैं। यानी यहाँ था व्हाट, यहाँ था हाउ, हमें जाना चाहिए था इस तरफ, हम चले जाते हैं इस तरफ जहां सवाल है हाउ मच। और हमारी जिंदगी व्हाट, हाउ और हाउ मच की तरफ चली जाती है। जब हम व्हाट से हाउ मच की तरफ चले जाते हैं, इस जिंदगी का नाम है डिजायरस लाइफ। लेकिन असल में हमारी जिंदगी यहां से राइट साइड पे जानी चाहिए और वहां जो डेस्टिनी है उसका नाम है वाई। यानी जो मैं कर रहा हूं वो व्हाट है, वो मैं कैसे करूं वो हाउ है, मैं क्यों कर रहा हूं ये वाई है। और ये डिटरमिन करेगा कि हमारा कैरेक्टर क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी ये कहता है कि मैं दुकान खोलना चाहता हूं क्योंकि मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए और उन पैसों से फिर मैंने गाड़ी खरीदनी है, फिर मैंने एक घर बनाना है। और मैं एक आदमी और कहता है मैं दुकान इसलिए खोलना चाहता हूं कि हमारे इलाके में खालिस चीजें नहीं मिलती, तो मैं चाहता हूं कि दुकान खोल के यहां मैं खालिस चीजें बेचूं। एक तीसरा बंदा कहता है मैं दुकान इसलिए चाहता हूं कि मैंने एक बहुत बड़ा यतीम खाना खोलना है क्योंकि मेरे वहां बहुत यतीमों की केयर करने वाला कोई नहीं है, तो मेरे पास पैसे होंगे तो मैं कर सकूंगा, तो इसके लिए मैं दुकान खोल रहा हूं। अब तीनों का व्हाट एक है, तीनों का हाउ भी एक है, तीनों उसी तरीके से माल लेते हैं, उसी तरह से सौदा देते हैं, उसी तरीके से बेचते हैं, मगर तीनों का वाई डिफरेंट है। और ये जो उनका वाई डिफरेंट है, ये वाई डिटरमिन करेगा कि उनका कैरेक्टर कितना स्ट्रॉन्ग है। हालांकि तीनों गलत काम नहीं कर रहे, लेकिन तीनों का वाई डिटरमिन। तो हमारे दरमियान जो हमारी पर्सनैलिटी, मैं और मिसाल देता हूँ, ये मिसाल मैंने कई दफ़ा अपनी टॉक्स में भी दी है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ इसलिए कि मैं गांव में रहता था, मैं गरीब सा आदमी हूँ, मेरे अब्बू जो हैं वो रेडी चलाते हैं, मेरी अम्मी लोग घरों में काम करती हैं, मेरी 4 बहनें हैं वो भी लोगों के घरों में काम करती हैं। मुझे मेरिट में दाखिला मिल गया, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं डॉक्टर बन के अपने घर की गुर्बत दूर करूंगा, मैं अपने अब्बू को हज कराऊंगा, मैं मुल्तान में एक बड़ी सा घर बनाऊंगा, पक्का मकान, हमारा कच्चा मकान है, मैं अपनी बहनों को कम से कम BA करवा के उनकी शादी करवाऊंगा, इसलिए मैं डॉक्टर बनूंगा और मेहनत करूंगा। ये एक बड़ा अच्छा वाई का है। एक और आदमी कहता है कि हमारा जो गाँव है, हमारे गाँव में औरतें डिलीवरी के दौरान मर जाती हैं, बच्चे माल नरिश हैं, मैं इंशाल्लाह डॉक्टर बन के ना वहाँ किसी औरत को मरने नहीं दूंगा, मैं वहाँ मैटरनल मॉर्टेलिटी जो है ना मैं उसको जितना कम से कम कर सकूंगा, मैं माल नरिशमेंट को दूर कर सकूंगा। दोनों एक ही तरह से काम करेंगे, एक ही तरह से मेहनत करेंगे, दोनों की नीयत में कोई नाजायज नीयत नहीं है, वो बेईमानी बिल्कुल नहीं करेंगे, मगर दोनों का वाई आंसर डिफरेंट है। तो अगर हमें से कोई ये चाहता है कि हम अपने कैरेक्टर को डेवलप करें इस तरह कि वो हमारी पर्सनैलिटी के करीब आना शुरू हो जाए, तो हम एक आदत बनाएं कि हर बात में वाई का आंसर जरूर तलाशें। एक वर्कशॉप में मैंने एक मिसाल दी थी, बच्चे को हम कहते हैं हमें नमाज पढ़नी चाहिए, चलो बेटा नमाज पढ़ो, ये क्या है व्हाट, मामा कैसे पढ़ो, ये तो मैं बताता हूँ, ऐसे वुजू करना है, ऐसे खड़े होना है, ऐसे अल्लाह अकबर कहना है, या आपने सना पढ़नी है, फिर ये है हाउ। लेकिन बच्चे को इसमें भी वाई का आंसर आना चाहिए, वाई, और इस आंसर को उसके दिमाग में नहीं डालना चाहिए, ये आंसर उसके अंदर से जनरेट होना चाहिए। बेटा ये तो तुम कर रहे हो, तुम क्यों नमाज पढ़ो, आप बताएं मामा या पापा, आप बताएं, नहीं तुम खुद बताओ। मैं इसलिए नमाज पढ़ूंगा कि आप भी पढ़ रहे हैं, लेकिन बेटा ये तो कोई वजह नहीं, मैं इसलिए नमाज पढ़ रहा हूँ कि अगर मैं नमाज ना पढ़ी तो आप मुझे मारेंगे, ये भी कोई। अच्छा आपने कहा था नमाज पढ़ेंगे तो मैं तुम्हें मिठाई लेके दूंगी, ये भी सही आंसर नहीं। बच्चे के अंदर से उसका सही आंसर जनरेट करना चाहिए। जब उसको ये समझ में आ गया कि नमाज में इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मेरे पैदा करने वाले खुदा के साथ मेरा राब्ते का ये जरिया है और ये कितना बड़ा मेरा एजाज है कि मैं खुदा के सामने, तो अब जब वो ये नमाज पढ़ेगा तो ये वो नमाज होगी जो उसको बुराई से जो ना इन्नस सलातन फशाई वल मुनकर वल बग़य, ना इन्नस सलातन हा अनिल फशाई वल मुनकर वल बग़य, कुरान की आयत है, नमाज आपको बुराई और फूस चीज़ों से रोकती है, ये वो करेगा। अच्छा अगर उसका वाई का आंसर ठीक नहीं हुआ ना, तो वो नमाज पढ़ता रहेगा, चोरी करता रहेगा, नमाज पढ़ता रहेगा, झूठ बोलता रहेगा, नमाज पढ़ता रहेगा, फ्रॉड करता रहेगा। अब मेरी बात समझ में? तो इसलिए मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, अपने आप को सामने, यानी अपने आप से बात करते हुए और अपने आप को समझाते हुए आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हम एक ज़िंदगी में जो हमारे बच्चे हैं, छोटे बहन भाई हैं, आप में से जो मैरिड होंगे जिनके छोटे बच्चे हैं,
بچپن سے ہی ان کو وائی کا آنسر ڈالنے کی عادت ڈالی. اور ہم جو بڑے ہیں جن کی عادتیں پختہ ہو چکی ہیں اور اب ہمیں یہ بات یاد نہیں رہی اور ہم باقی پوری دنیا کو دیکھ کر وٹ ہاؤ اور ہاؤ مچ کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں, ہم بھی دوبارہ سے اپنے مائنڈ کو ریوائنڈ کریں اور جب بھی کوئی کام کرنے جائیں اس میں وائی کے کوشچن کو ضرور تلاش کریں. اور اگر وائی کا صحیح آنسر ہوگا تو یہ ہمارا کریکٹر ڈیولپ ہے. اگر وائی کا آنسر بہت لو لیول کا ہوا تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس چیزیں اکٹھی ہو جائیں, ہو سکتا ہے ہماری دیکھنے میں اسٹینڈرڈ آف لائف اوپر ہو جائے, لیکن نہ ہمیں خوشی ملے گی, نہ ہمیں امن ملے گا, نہ ہمیں چین ملے گا. تو یہ ایک بڑی چھوٹی سی گزارش تھی. آج کا لیسن یہی ہے, وٹ ہاؤ وائی. وٹ اور ہاؤ. اور اس بنیاد پر میں آپ کو پورے یقین سے کہتا ہوں اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ کی کلفیوں کی ریڑھی ہے, یا آپ کنسلٹنٹ سینئر کنسلٹنٹ سرجری یا ENT ہیں, یا آپ ڈین ہیں کسی انسٹیٹیوشن کے, یا آپ کسی ہسپتال کی فلور کے اوپر وہ پوچھا لگاتے ہیں, یا آپ کی بنیادوں کی دکان ہے, یا آپ کی ایک بیکری ہے, یا آپ دودھ بیچتے ہیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں. اگر آپ کو یہ بات نہیں سمجھ میں آئی تو میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. کبھی آپ نے اسٹیج کا ڈرامہ دیکھا ہے؟ ایک بادشاہ بنا ہوتا ہے, ایک فقیر بنا ہوتا ہے, ایک کو تھپڑ پڑ رہے ہوتے ہیں, ایک میں سونے کے زیورات پہنے ہوتے ہیں, ایک کے منہ پہ مٹی لگی ہوتی ہے. اب جس کے منہ پہ مٹی لگی ہوئی ہے, جس کو تھپڑ پڑ رہے ہیں, اس اداکار کا نام ہے محمد کبیر خان. اور وہ جو بادشاہ بنا ہوا ہے وہ ہے جو جس کو بھی پہلا ڈرامہ ہے اس کا, اس نے کہا میں پیسے نہیں لوں گا, بس مجھے ذرا تھوڑا سا کردار دیتے. تو ڈرامے میں تو لگ رہا ہے کہ وہ بادشاہ بنا ہوا ہے اور اس محمد کبیر خان کو ٹھڈے مار رہا ہے, لیکن جو ہی ڈرامہ ختم ہوگا تو بادشاہ کہے گا سر تھینک یو ویری مچ, سر تھینک یو سر, آپ نے مجھے اجازت دی. اور جو اس کا ڈرامے کا بنانے والا ہوگا وہ اس کے پیر میں شکریہ سر آپ نے مجھے چانس دیا, اور کبیر خان کو پتہ نہیں کتنے لاکھوں روپے کا چیک دے گے, کہیں گے سر تھینک یو ویری مچ, آپ نے مٹائی دیا, حالانکہ اس کو تھپڑ پڑ رہے تھے. یہ دنیا بھی میرے پیارے, بہت ہی پیارے دوستوں ایک اسٹیج ہے. اس اسٹیج پر اس سے ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ آپ کو کردار کون سا ملا ہے, آپ کو بادشاہ بنایا گیا ہے کہ وزیر بنایا گیا ہے کہ کیا بنایا گیا ہے. بات یہ ہے کہ جو کردار دیا گیا ہے وہ آپ نے صحیح طریقے سے پرفارم کیا ہے کہ نہیں کیا. جو ہمیں دنیا اور آخرت میں ریوارڈ ملنا ہے وہ آپ کے کردار کی ڈیزگنیشن کی بنیاد پہ نہیں ملنا, وہ اس بنیاد پہ ملنا ہے کہ اگر آپ فقیر بنے تھے تو آپ ٹھیک فقیر بنے تھے کہ نہیں بنے تھے, اگر آپ بادشاہ بنے تھے تو ٹھیک بادشاہ بنے تھے کہ نہیں. تو یہ چھوٹی سی ایک بات تھی جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. میں